بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 اپریل 2015۔ آج کا ٹاپک ہے پیس آف مائنڈ یا روحانی سکون۔ میری زندگی کا ایک ایکسپیرئنس یہ ہے کہ آدمی کو ہر چیز پڑھنا چاہیے، ہر مذہب کو، ہر ڈسپلن کو۔ وہ کسی ایک ڈسپلن میں، کسی ایک ٹریڈیشن میں یقین رکھتا ہو تب بھی پڑھنا چاہیے، اور ہر چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ آپ ایمپٹی مائنڈ ہو کر دوسری چیزوں کو پڑھیں۔ اگر آپ کے اندر باعث ہوگا تو آپ کو آپ کی اسٹڈی فائدہ نہیں دے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ سوامی وویکانند ایک مرتبہ کسی کانفرنس میں تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ انڈین فلاسفی کا خلاصہ کیا ہے؟ تو وہاں بلیک بورڈ تھا، بلیک بورڈ پر انہوں نے ایک بہت بڑا زیرو لگا دیا، زیرو لکھ دیا کہ انڈین فلاسفی کا خلاصہ ہے زیرو۔ دیکھیے، میں اس کو مانتا ہوں۔ زیرو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو خالی کر لیں، نہیں، مائنڈ کو ایمپٹی کریں، اس سینس میں کہ آپ پورے معنی میں آبجیکٹو بن جائیں، یعنی آبجیکٹو مائنڈ سے چیزوں کو پڑھنا، تب ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ تو آج کے ایک مثال میں دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے، یہ آج کا ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، وائی لیو اے بورنگ لائف، وائی لیو اے بورنگ لائف، یعنی کیوں ہم بورنگ زندگی گزاریں۔ اس پر میں سوچنے لگا۔ میں اپنے گھر کے باہر، ہمارے گھر کے باہر جو جگہ ہے کھلی، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، کاریں، موٹر سائیکل۔ وہ بار بار وہ ہارن بجا رہے تھے، ہارن۔ تو ہارن مجھ کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو میں اس وقت بورڈم کے حالت میں تھا، بور ہو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ دنیا تو بورنگ ایکسپیرئنس سے بھری ہوئی ہے، تو کیسے ہم اپنے کو بورڈم سے بچائیں، اس پر سوچنے لگا میں۔ تو میری سمجھ میں اس وقت ایک آیت، قرآن مجید کی ایک آیت آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر میں سوچا کہ اللہ کو یاد کرنے کا سے اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ گاڈ کا جو کریشن ہے، گاڈ نے جو دنیا بنائی ہے، اس میں سوچنا۔ پھر یہ سوچتے ہوئے میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ جس طرح ہماری روڈ پر
گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ ایک موومنٹ ہے. ایسی پورے یونیورس میں موومنٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری یونیورس آن دا موو ہے. اسٹارس چل رہے ہیں، پلانٹ چل رہے ہیں، سورج چاند چل رہے ہیں، اور ان کی جو اسپیڈ ہے ہمارے ہوائی جہازوں سے زیادہ تیز ہے. مگر وہاں کوئی شور نہیں، وہاں کوئی نوائز نہیں، وہاں کوئی ہارن نہیں بجاتا. تو میں سوچا کہ یہ تو ہماری بہت چھوٹی دنیا ہے. یہ روڈ ہے، اس پر سواریاں گزر رہی ہیں، تو بہت چھوٹی دنیا ہے. جو زیادہ بڑی دنیا ہے وہاں بھی وہیکل چل رہے ہیں، کوئی شور نہیں. تو اس میں میں نے دریافت کیا کریٹر کو، کہ کریٹر کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ طاقت والا ہے، کہ اتنی بڑی دنیا وہ چلا رہا ہے. اتنی بڑی دنیا میں ہر طرف حرکت ہے، ہر طرف موومنٹ ہے. میں نے نہ کوئی ہارن بجاتا، نہ کوئی شور ہوتا، کوئی نوائز پولیوشن نہیں. تو خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی جب میں سوچنے لگا تو ہر چیز مینیمائز ہو گئی، ہر چیز مینیمائز ہو گئی. یہ ہے پیس آف مائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں میں یا کریشن میں کریٹر کو ڈسکور کریں. اسی سے ہمیں پیس آف مائنڈ ملے گا. کیونکہ اس کے بعد ہمارے اندر ایک کریٹو تھنکنگ آئے گی، ایک ہائی تھنکنگ آئے گی، ایک بڑے لیول پہ جینے کے قابل ہو جائیں گے. وہی ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا. پھر مجھے یاد آیا برٹن رسل کی کتاب ہے ہیومن نالج. اس میں وہ لکھتا ہے کہ نالج کی دو قسمیں ہیں، نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھس. چیزوں کا علم اور سچائی کا علم. اس پر سوچتے ہوئے میرے سمجھ آیا کہ دنیا میں ہر جتنے بھی تھنگس آئٹم ہیں، ہر چیز میں ٹروتھ موجود ہے. اگر ہم صرف تھنگ کو دیکھیں گے تو ہم بور ہو جائیں گے. لیکن تھنگ کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیپر سینس میں لیں اس کو اور ہم ٹروتھ تک پہنچ جائیں تو وہاں ایک ایسی بڑی دنیا مل جائے گی ہمیں جینے کے لیے کہ وہاں بورڈم بالکل مینیمائز ہو جائے گا. وہاں ہر چیز مینیمائز ہو جائے گی. وہ اسی حالت کا نام ہے پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی حالت، ایک انٹلیکچوئل اسٹیٹ کا نام ہے. وہ ایکسٹیسی کا نام نہیں ہے. ایکسٹیسی جو ہے وہ میں دیکھ ایک تصوراتی چیز ہے. جیسے میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کا ٹائٹل تھا امنگ ہو سولڈ ہز فراری. تو میں یہ سمجھتا تھا پہلے کہ شاید واقعتاً کسی آدمی نے اپنی فراری کو بیچا اور وہ چلا گیا پہاڑوں میں. بات معلوم کہ تو فکشن ہے. یعنی اس میں تو بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس فراری تھی جو بہت ہی مہنگی گاڑی ہوتی ہے، اس کو بیچا، اس نے بیچ کے چلا گیا پہاڑوں میں. اور وہاں پر اس کو پیس آف مائنڈ مل گیا. لیکن یہ فکشن تھا، واقعہ نہیں تھا وہ. یعنی شروع میں ٹائٹل دیکھ کر میں سمجھا تھا کہ شاید یہ واقعہ ہو، اسی لیے میں نے کتاب کو پڑھا. بات معلومات یہ تو فکشن ہے. تو یہ جو پیس آف مائنڈ ہے، یہ پیس آف مائنڈ ایک فکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، واقعہ میں نہیں. واقعہ میں نہیں. آپ جائیں گے
کہیں جنگل میں, کسی پہاڑ میں, کسی سیکلوژن میں, تو جو چیز آپ کو ملے گی وہ کوئی پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا, وہ ایک بھلاوا ہوگا. جیسے آپ حقیقی لائف میں جو پرابلم ہے, جو بٹرنس ہے, اس کو بھلانے کے لیے کہیں آپ چلے جائیں, تو دیکھیے بھلاوا جو ہے وہ پیس آف مائنڈ نہیں ہے. پیس آف مائنڈ ایک انٹلیکچوئل فائنڈنگ کا نام ہے, بھلانے کا نام نہیں ہے. اگر بھلاوا ہو تو پھر تو وہ انستھیسیا لے لیں آپ, اور آپ کو مل جائے گا پیس آف مائنڈ. تو انٹلیکچوئل انستھیسیا نہیں ہے پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ کسی قسم کے انٹلیکچوئل انستھیسیا کا نام نہیں ہے, بلکہ ہائی, بہت ہی اونچے درجے کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نام ہے. وہ ڈیولپمنٹ جہاں آپ تھنگس میں ٹروتھ کو دیکھنے لگے, کریشن میں آپ کریٹر کو دیکھنے لگے, تب جو آپ کو جو فائنڈنگ ہوگی, جو آپ کی ڈسکوری ہوگی, جو آپ کا ریئلائزیشن ہوگا, اس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. جیسے میں نے مثال دی کہ روڈ کے پر جو سواریاں چل رہی تھیں اور ہارن بجا رہی تھیں اور شور کر رہی تھی, تو اس سے ایک نوائز پولوشن پیدا ہو رہا تھا, وہ مجھے ڈسٹرب کیے ہوئے تھا. لیکن جب میں یونیورسل تھنکنگ میرے اندر آ گئی, یونیورسل تھنکنگ کہ پورے یونیورس میں موومنٹ جاری ہے, اب وہاں کوئی نوائز نہیں, کوئی نوائز پولوشن نہیں, تو وہ یہ فائنڈنگ اتنی زیادہ بڑی تھی میرے لیے کہ ہر چیز مینیمائز ہوگی. جیسے آپ اپنے گھر سے ایئرپورٹ جائیں تو راستے میں آپ کو سواریاں ملیں گی, ہارن کی آواز سنائی دے گی, طرح طرح کے نیوسنس, گھر سے ایئرپورٹ تک طرح طرح کے نیوسنس سے گزریں گے آپ. لیکن جب آپ ہوائی جہاز بڑھ جائیں گے اور 35,000 فیٹ کی بلندی پر جب جہاز اڑنے لگے گا, تو وہ سب ختم ہو چکا ہوگا, وہ سب مینیمائز ہو چکا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایکسپیرئنس روز ڈیلی لائف میں اگر آپ کسی کو مل جائے تو دیٹ از پیس آف مائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے ہر پارٹیکل میں, ہر ایٹم میں, ہر تھنگ میں ٹروتھ ہے. یعنی ہر کریشن میں کریٹر کا جلوہ ہے. جب اس تک پہنچ جائیں آپ, تب آپ کو صحیح معنوں میں پیس آف مائنڈ ملتا ہے, ورنہ نہیں. پھر ان باتوں کو سوچتے ہوئے, دیکھیے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا یہاں پر کہ آپ کو اتنا پریپیئرڈ مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ چیزوں کو دیکھ کر ٹریگر ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سائنسداں اپنی لیبارٹری میں کام کر رہا ہے, وہ کوئی ایکسپریمنٹ کر رہا ہے, اس بیچ میں کوئی چیز فلیش ہوتی ہے, اس سے اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے, پھر وہ ایک ڈسکوری تک پہنچتا ہے. جیسے ایک بجلی ہے, فیراڈے اپنے اس پہ کام کر رہا تھا, تو کوئی چیز فلیش ہوئی, اس سے اس کا مائنڈ ٹریگر ہوا, پھر وہ یہاں تک پہنچا کہ فارمولہ دریافت کیا ہوتے ہیں کہ الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران. الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران. تو یہی معاملہ اسپریچول فیلڈ کا بھی ہے. جو سائنس میں ہوتا ہے وہی اسپریچول فیلڈ میں بھی ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ, اس کا مائنڈ اتنا زیادہ پریپیئر ہو, وہ اتنا زیادہ پریپیئرڈ مائنڈ ہو کہ جب وہ چیزوں کو دیکھے, جب وہ پڑھے, آبزرو کرے, کوئی ایکسپیرئنس میں گزرے, تو اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے. اس کا مائنڈ جب ٹریگر ہوگا تو بڑی بڑی چیزیں دریافت ہوگی, اس کو بڑی بڑی چیزیں دریافت ہوگی. جیسے آج جو میں نے بتایا آپ کو, میرا مائنڈ ٹریگر ہو گیا,
تو ٹریگر ہوا تو میرا مائنڈ لگا سوچنے. ایک بڑی انوکھی بات دریافت ہوئی, ایک بہت ہی انوکھی بات, کہ میں نے مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور مسلم ملکوں میں سفر کر گیا ہوں, اور یہاں بھی ڈیلی مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں نے پایا کہ تمام مسلمان پرہیپس وداؤٹ ایکسیپشن ویسٹ کے بارے میں, ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں نگیٹو ہے. ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں نگیٹو ہے, وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں نگیٹو ہے. کیوں؟ وہ کچھ باتوں کو جانتے ہیں, مثلاً یہ کہ امریکہ اسرائیل کی کو سپورٹ کیوں کرتا ہے, کولونیل پاورس نے کیوں آٹمان پار کو ختم کیا, اس طرح کچھ چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن اگر وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہو تو ایک بہت بڑی چیز دریافت کریں گے, کیونکہ انہوں نے کیسے ایسا اس طرح کے واقعات کیسے ہوئے, کیسے وہ کامیاب ہوئے ایسا کرنے میں. اس کا راز تھا کہ انہوں نے نیچر میں جو ہڈن ٹریزر تھا ٹیکنالوجی کی شکل میں, اس کو دریافت کیا. یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے, نیچر میں چھپی ہوئی تھی. ٹیکنالوجی میں ایز اے ہڈن ٹریزر میں چھپی ہوئی تھی, اس کو دریافت کیا انہوں نے, تو سب چیزیں بنائی انہوں نے. ٹیکنالوجی ڈیولپ کی انہوں نے ہوائی جہاز بنائے, کار بنائی, اسٹیپ شپ بنائے, انجن بنائے, فیکٹریاں بنائی, انڈسٹری لگائی. وہ سب کیا تھا, وہ سب تھا نیچر میں جو ہڈن ٹیکنالوجی تھی, اس کو دریافت کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا. تو سارا جو قسمہ ہے وہ نیچر میں چھپی ہوئی ٹیکنالوجی کو دریافت کرنے کا. تو میں سوچا کہ یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے دریافت کی ہے, مثلا میں یہاں بول رہا ہوں دلی میں, پوٹینشیلی دنیا بھر میں میری بات سن رہے لوگ, پوٹینشیلی, یعنی میری تصویر, میری آواز, سب کچھ ہر جگہ پہنچ رہی ہے پوٹینشیلی. تو یہ جو ہے, اگر مسلمانوں کے اندر دعوت کا مزاج ہو, وہ جانتے ہوں کہ مسلمان کا مشن دعوت کا مشن ہے, تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ یہ سوچیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا لائنس شیئر تو ہم کو مل رہا ہے, لائنس شیئر. کیونکہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں دعوت کے لیے, دعوت کا مطلب ہے یعنی گاڈ کے میسج کو ساری دنیا میں پہنچانا, پیسفل میسج کو پہنچانا. تو آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا کہ دنیا بھر میں یہ میسج پہنچایا جائے. جو ڈیوائن میسج ہے, جو پیسفل میسج ہے کریٹر کا, اس کو صرف لوکل لیول پر ہم پہنچا سکتے تھے, گلوبل لیول پر نہیں. تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے جنہوں نے اس کو پاسبل بنایا. مثلا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی صنعت ڈیولپ ہوئی زیادہ تر فرسٹ ورلڈ وار کے دوران. ایسی یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ زیادہ تر ڈیولپ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں. یہ کن لوگوں نے کیا؟ ویسٹرن ورلڈ نے کیا. انہوں نے کیا اپنے مقصد کے لیے, اپنے کمرشل پرپز کے لیے یا ورلڈلی پرپز کے لیے. لیکن جو داعی ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس ٹیکنالوجی کو, اس کمیونیکیشن کو گاڈ کے مشن کے لیے, گاڈ کے مشن کو پھیلانے کے لیے. یعنی ایک ایسے کام کے لیے جس کا بہت بڑا ریوارڈ اس کو آخرت میں ملے گا, اس کو پیراڈائز ملے گی. ایک بلیور جو سچا داعی ہو, اس کے دل میں لوگوں کی خیرخواہی ہو,
اور لوگوں کی خیرخواہی کے لیے پیسفل انداز میں وہ خدا کے پیغام کو پہنچائے، ڈیوائن مشن کو پھیلائے، تو وہ آخرت میں بہت ہی بڑا اٹرنل ریوارڈ پائے گا، اٹرنل ریوارڈ. تو استعمال تو کرے گا یہی کمیونیکیشن، یہی ٹیکنالوجی. تو ویسٹ کے لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے ورلڈلی پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور دائی استعمال کرے گا تو اس کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ لائنس شیئر تو اسی کو ملتا ہے، ان کو تو بہت چھوٹا فائدہ ملتا ہے اور دائی کو بہت بڑا فائدہ ملتا ہے. ایک عجیب غریب خیال میرے ذہن میں ہے کہ جو لوگ ویسٹ کے دشمن ہو گئے ہیں وہ اگر جان لیں اس بات کو تو ویسٹ کو اپنا بینیفیکٹر سمجھیں، بینیفیکٹر، کہ ویسٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم خدا کے میسج کو گلوبل لیول پہنچا سکیں. کیونکہ آپ دیکھیے پرنٹنگ پریس انہوں نے ڈیولپ کیا، کیمرہ انہوں نے ڈیولپ کیا، کمپیوٹر انہوں نے ڈیولپ کیا، ہوائی جہاز انہوں نے ڈیولپ کیا، ماڈرن کمیونیکیشن سارا انہوں نے ڈیولپ کیا. اس میں مسلم قوموں کا تو کوئی دخل نہیں ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہ مسلم ملکوں میں یا عرب میں ڈیولپ ہوئی ہو. ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. تو انہوں نے کیا اس کو اپنے کمرشل پرپز کے لیے، ورلڈلی پرپز کے لیے. اب ایک بلیور اس کو استعمال کرے دعوت کے لیے، تو اس کے معنی کہ وہ ایک ایسے مشن کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے جس کا ریوارڈ اس کو اٹرنل لائف میں ملے گا، اٹرنلی. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لائنس شیئر تو اسی کو ہوا. زیادہ بڑا ان کو لیس دین 1% ملا اور بلیورس کو تو مور دین 99% ملا. اگر یہ سوچیں تو ویسٹرن ورلڈ اپنے کو ہم سمجھیں کہ یہ تو بینیفیکٹر ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ وہ جنگل میں چلا جائے، ایکسٹیسی میں جیے. نہیں، وہ اس لیے پیدا کیا ہوگا اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرے. یہ مائنڈ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. اس مائنڈ کو انفولڈ کر کے لوگوں نے ٹیلیسکوپ بنایا، مائکروسکوپ بنایا، ہوائی جہاز بنایا. تو ہم اس مائنڈ کو یعنی لے کے جنگل میں کچھ چل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریٹر کا جو پلان ہے وہ ہے مائنڈ کو انفولڈ کرنا تاکہ اس کے تو ہڈن ٹریجر جو ہے ظاہر ہو. یہ سارا جو نیچر میں جو ٹیکنالوجی تھی اس کو دریافت کیسے کیا گیا؟ مائنڈ کے ذریعے سے، مائنڈ کے ذریعے سے. اگر مائنڈ کو استعمال نہ کرتے تو یہ ٹیکنالوجی پوری کی پوری نیچر میں چھپی ہوئی پڑی رہتی. تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو انسان کا جو کام ہے وہ ہے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرنا. اب انفولڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ ایک اور وژڈم آپ کے اندر ہو. ایک اور وژڈم وہ یہ ہے کہ آپ کسی نگیٹو ایکسپیرئنس سے ڈسٹرب نہ ہو. نگیٹو ایکسپیرئنس سے آپ نگیٹو نہ ہو جائیں، ریئیکشن میں نہ پڑ جائیں. جیسے میں نے مثال دی کہ مسلمان ساری دنیا میں ویسٹ کے خلاف ہو رہے ہیں. سب کے سب سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ہمارا اینیمی ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بات دریافت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ویسٹ ان کا مینوفیکچر ہے. ویسٹ نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے مشن کو گلوبل لیول پر پھیلا سکیں. اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا، اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا. مثلاً ایک تابعی تھے، وہ عرب سے نکلے
ان کا شوق یہ تھا کہ قرآن کے میسج کو ساری دنیا میں پہنچائیں. اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا دنیا کتنی بڑی ہے. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ عرب سے نکلے, پھر وہ ہوتے ہوتے افریقہ میں پہنچے. افریقہ میں چلتے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے وہ, اٹلانٹک کے کنارے پہنچ گئے جہاں سمندر تھا. اب ان کو پتہ نہیں کہ اٹلانٹک اس پار کیا ہے. تو وہاں وہ کھڑے ہو گئے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی دنیا ہے تو وہ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیتا. تو آج وہ چیز کس نے ختم کی؟ جاگرفی کا علم کس نے دیا؟ سواریاں کس نے دی؟ کمیونیکیشن کس نے دیا؟ کس نے اس کو پاسبل بنایا کہ ہم کتاب میں چھاپ کے دنیا میں پہنچائیں؟ یہ ویسٹ نے کیا. تو کیا ویسٹ ہمارا سپورٹر بن گیا. ویسٹ جو ہے ہمارا سپورٹر بن گیا. لیکن چونکہ مسلمانوں پر یہ واضح نہیں کہ ان کا مشن کیا ہے. کل ایک بہت لمبا مقالہ میں نے پڑھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا مشن ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں. بالکل ریڈیکولس بات یہ. میں نے سوچا کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت تو کبھی قائم نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. تو کیا خدا ایک ایسا مشن دے گا اپنے ماننے والوں کو جو سرے سے اچیویبل نہ ہو؟ اگر مشن یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت, اور اسلام کی حکومت کا لفظ ہی غلط ہے. اسلام کو آدمی تو ہے نہیں, اسلام تو ایک آئیڈیالوجی ہے. حکومت تو انسانوں کی قائم ہوتی ہے. جو سو کال ایج ہے اسلامی حکومت کا, وہ اسلامی حکومت کا ایج نہیں ہے. وہ یعنی رسول اللہ کے بعد دنیا میں جو تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, امپائر بنایا مسلمانوں نے, جگہ جگہ ان کی حکومتیں قائم ہوئی. تو وہ اسلامی حکومت نہیں تھی, وہ تو ڈائناسٹی تھی. یعنی معاویہ کے بعد جو ڈائناسٹی کا دور شروع ہوا تو کبھی ختم نہیں ہوا. مغل حکومت ڈائناسٹی کی حکومت تھی, آٹمان امپائر ڈائناسٹی کی تھی. جتنے بھی حکومتیں ہیں وہ سب ڈائناسٹی تھی, یعنی خاندان کی حکومت. اس کا اسلامی حکومت کہانی غلط ہے. یہ جو مدت ہے اتنی لمبی, اس کو یہ کہنا کہ اسلامی حکومت تھی, یہ میں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کہیں کہ ڈائناسٹی رول. تو اسلامی حکومت کا تصور ایک بالکل ہی ایک ریڈیکولس تصور, کیونکہ وہ کبھی اچیویبل نہیں. وہ تو اسلام کی آئیڈیالوجی کو پھیلانا ہے, نہ کہ اسلام کے رول کو پھیلانا ہے. یعنی ہمارا جو مشن ہے وہ یہ نہیں کہ ہم اسلامی حکومت کے نام پر ساری دنیا سے لڑیں, یہ مشن ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے, توحید کا جو پیغام ہے, ونس آف گاڈ کا جو پیغام ہے, اس کو ساری دنیا تک پہنچائیں. تو اس لحاظ سے آپ سوچیے کہ پورے پچھلے 1000 سال کے دوران کبھی یہ پاسبل نہیں ہوا تھا کہ اسلام کے پیغام کو یا توحید کے پیغام کو گلوبل لیول پہنچایا جائے. وہ تو ویسٹرن سویلائزیشن کے زمانے میں پاسبل ہوا. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہماری بینیفیکٹر ہے, اس نے ہم کو ایک موقع دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس آف مائنڈ کا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ ہم نگیٹو تھاٹ کو, نگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹیو تھاٹ میں بدل سکیں, اور کوئی دوسرا نہیں. آپ جنگل چلے جائیں تب بھی آپ کو پیس نہیں ملے گا, آپ سیکولرزم میں چلے جائیں تب بھی پیس نہیں ملنے والا ہے. اگر یعنی بالفرض کوئی چیز ملے گی تو وہ ایکسیسی ہوگی. ایکسیسی جو ہے وہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ملنا چاہیے.
انسان کے لیول کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کریٹیو تھنکنگ آئے، اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے اندر ہائی تھنکنگ آئے. ایکسٹیسی تو ایک اینیمل کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا گول ایکسٹیسی نہیں ہے، ہمارا گول انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے جو پیس ملے وہی ریئل پیس ہے. اس پیس کا راز کیا ہے؟ تھنگ میں ٹروتھ کو ڈسکور کرنا، تھنگ میں ٹروتھ کو ڈسکور کرنا، کریشن میں کریٹر کو ڈسکور کرنا. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب کہ آپ نگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کر سکیں. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب کچھ جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتا ہے، انٹلیکچوئل لیول پہ. یونیسکو کا ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. میں کہتا ہوں ہر چیز مائنڈ سے شروع ہوتی ہے، وائلنس کی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیس ہو، پیسفل مائنڈ آپ کے اندر ہو، تب بھی وہ سوچ کی سطح سے شروع ہوگا. اپنی سوچ کو آپ پیسفل بنائیں گے تب آپ کو پیس ملے گا. سب کچھ ملتی ہے آپ کو پیس کی سطح پر. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنا ہے کسی انسان کو وہ یہ ہے کہ وہ نگیٹو، دیکھیے اس دنیا میں نگیٹو ایکسپیرئنس تو ہوگا ہی، یہ ممکن ہے کہ نگیٹو ایکسپیرئنس نہ ہو، لیکن اس کو آپ پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکیں. مثلا ابھی ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام، ان کو جاب کرتے ہیں. تو لگے شکایت کرنے. مجھے شکایت کیا تھی کہ صاحب پروموشن میں میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا، پروموشن میں میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا، اور فلاں کو پروموٹ کر دیا گیا، مجھے نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کمپنی میں جاب ملنے سے پہلے آپ کی جو اکانومک پوزیشن تھی اس سے آج بیٹر ہے کہ اس سے خراب ہے آپ کی؟ کہ اس سے بہت بیٹر ہے. یعنی کمپنی میں جاب ملنے سے پہلے جو ان کی حالت تھی معاشی، تو آج اس سے ہم بہت بیٹر ہیں. بلکہ اس پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی کو میں کہتا ہوں تھنگ میں ٹروتھ کو دریافت کرنا، ناشکری میں شکر کے آئٹم کو دریافت کرنا. ہمیشہ آدمی کیا کرتا ہے کہ یہ میں یہ کہوں گا کہ سارا معاملہ اینگل آف ویژن کا ہے. اینگل آف ویژن، اور آپ کا اینگل آف ویژن ایک ہو تو آپ کو تو شکر آئے گا، پیس آئے گا. اینگل آف ویژن دوسرا ہو تو آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ آئیں گے، نفرت آئے گی، اور آپ غصے میں جینے لگیں گے. تو اپنے اینگل آف ویژن کو صحیح کرنا چاہیے. چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھنا سیکھیے، چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھنا سیکھیے. اس کے بعد آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل ہو جائے گا. تو میں بورڈم کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ بورڈم جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی یعنی زندگی کی جو کریشن پلان اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو دریافت نہ کرنا. کریشن پلان کو آپ دریافت نہ کریں گے تو کہیں بورڈم آئے گا، کہیں آپ ریئیکٹ کریں گے، کہیں آپ نگیٹو ہو جائیں گے. تو سارا معاملہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کریشن پلان آف گاڈ کو دریافت کر سکیں. مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اکثر فلاسفہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ایول ہے، جس کو پرابلم ایول کہتے ہیں.
تو پرابلم ول کیا ہے؟ میں تو پرابلم ول نہیں، وہ ہے پرابلم آف چیلنج. یعنی اس کو ایک غلط نام دے رکھا ہے، بیڈ نام دے رکھا ہے کہ پرابلم آف چیلنج کو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. جو کریٹر ہے اس نے دنیا کا جو بنایا ہے نقشہ، وہ بیس کرتا ہے کمپٹیشن پر، چیلنج پر. تو جب آزادی پر، جب لوگوں کو آزادی ہوگی تو دنیا میں کمپٹیشن ہوگا، ایک سے دوسرے کو چیلنج ہوگا. تو ظاہر ہے کہ کہیں کسی کے بعد بنے گی، کسی بگڑے گی، کہیں کسی کو کچھ ہوگا، کہیں کسی کو کچھ ہوگا. تو دیٹ از ڈیو ٹو، اس بات کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا نظام چیلنج پر قائم ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا نظام چیلنج پر قائم ہے اور چیلنج سے ترقی ہوتی ہے، نو چیلنج نو ڈیولپمنٹ، نو کمپٹیشن نو ڈیولپمنٹ، تو آپ بالکل، آپ کو پیس، آپ کے مائنڈ میں پیس آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح نہ سوچیں، یعنی اس کو چیلنج کے اینگل سے نہ دیکھیں، تو آپ کو ایول نظر آئے گا، ایول. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پرابلم ایول ہے، وہ رانگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو. جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ رائٹ کو دیکھتے ہیں، ڈیوٹی کو نہیں دیکھتے. اور جتنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو میں جانتا ہوں وہ سب نگیٹو، سب پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہیومن رائٹس کو لے کر پروٹیسٹنٹ بنے رہتے ہیں، وہ کرٹک بنے رہتے ہیں. تو ہیومن رائٹ کا وائلیشن جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ حقیقتاً کمپٹیشن کا فینامنا ہے، چیلنج کا فینامنا ہے. تو لوگوں کے اندر یہ مزاج بنائی کہ وہ چیلنج کو بیٹ کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو کمپٹیشن میں اسٹینڈ کر سکیں. یہ ان کے اندر مزاج پیدا کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ریفارمر وہ نہیں ہے جو دنیا میں ظلم کا پوائنٹ آؤٹ کرے کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ رائٹس، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا وہ بڑا ریفارمر ہے. بڑا ریفارمر وہ ہے جو بتائے کہ یہ تو کریشن پلان آف گاڈ ہے، اس میں تو اپنا راستہ بناؤ، اپنے کو اس قابل بناؤ کہ تم چیلنج کو میٹ کر سکو. وہ ریفارمر. یہ وجہ ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں سب نیگیٹو ہوتے ہیں، سب پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں، سب صرف کمپلین کرتے رہتے ہیں، کمپلین. تو چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا سیکھ لیجیے تو آپ کو پیس آف مائنڈ ہو جائے گا. اور رائٹ اینگل سے نہ دیکھیں گے تو آپ کو پیس آف مائنڈ نہیں رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ بورڈم ہے، نگیٹو تھنکنگ ہے، اینگر ہے، ہیٹ ہے، جتنی بھی نگیٹو چیزیں ہیں سب کے سب میرے نزدیک نتیجہ ہے رانگ اینگل سے چیزوں کو دیکھنا. اگر آپ رائٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب اپنے آپ ڈس ایپیئر ہو جائیں گے، اور اپنے آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل ہو جائے گا. یہی وہ راز ہے جس کو جاننے کا نام وژڈم ہے. وژڈم جیسے مسلم ملکوں میں آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ لوگ بم مارتے ہیں اور طرح طرح کی وائلنس کرتے ہیں. کیوں؟ کچھ شکایتیں ان کو ہیں. لیکن وہ شکایتیں کیا ہیں؟ میں دیکھ وہ شکایتیں نہیں ہیں، وہ چیلنج کے واقعات ہیں. میں دیکھ کیا نہ کوئی ظالم ہے نہ کوئی مظلوم ہے. یہ دنیا چیلنج پر بیس کرتی ہے
چیلنج ہے، کمپٹیشن ہے، فریڈم ہے، اس لیے یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ دنیا کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں تو آپ کے اندر پیسفل مائنڈ بنے گا. نگیٹو اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کا پیس آف مائنڈ جو ہے بھنگ ہو جائے گا. یہ میں سمجھا ہوں زندگی کا خلاصہ، اور اسی کو میں وژڈم سمجھتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ سب سے بڑی وژڈم ہے اللہ کا ڈر. سب بڑی وژڈم ہے اللہ کا ڈر. تو ڈر یہاں پر اس کو لیٹرل معنی میں نہ لیجیے. ڈر کا مطلب ہے یعنی ڈیوائن اینگل سے چیزوں کو دیکھنا. ڈیوائن اینگل سے چیزوں کو دیکھنا یہ اگر پیدا ہو جائے تو آدمی بالکل پازیٹیو ہو جائے گا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ سوچیں، بہت زیادہ. صرف اخبار میں ایک چیز پڑھا اور اس کے بعد آپ غصہ ہو گئے کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، اس کی تہ تک جائیے، اس کی تہ تک جائیے. مثلاً ایک جگہ کمرہ رائٹ ہوا، بہت اخباروں میں چھپا، تو میں وہاں گیا، تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ کمرہ رائٹ جو تھا وہ رائٹ نہیں تھا، وہ ریٹیلیشن تھا. یعنی ایک کمیونٹی نے کچھ کیا، دوسری کمیونٹی نے ریٹیلیٹ کیا. تو میں لوگوں کو سمجھا کہ تم اپنی طرف سے جو تم نے کیا وہ نہ کرتے تو ریٹیلیشن بھی نہ ہوتا. وہ تو رائٹ کیوں کہتے ہو؟ اسی کا نام وژڈم ہے. تو جب خدا کے اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمارے وژڈم آئے گی ہمارے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہی حکمت کا سرا ہے، یہی وژڈم کی بات ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location clearly when you send your questions. مولانا یہ سوال آیا ہے آسام سے اور فہیم صاحب نے کیا ہے یہ سوال. انہوں نے لکھا ہے مولانا a great source of unrest is that every person lives in the fear of facing poverty, and so he gets into the rat race of the world and gradually becomes an earning animal. Maulana, how to address such fears, as these days from medicines to food to everything is very expensive, and if you don't have money then one can get into serious trouble. بھائی میرا تو تجربہ یہ نہیں ہے. میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی انکم سے اپنا خرچ بڑھائے رہتے ہیں، انکم کے حساب سے خرچ نہیں کرتے. پاورٹی میرے نزدیک ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ریلیٹیو ٹرم بھی ہے. اگر آپ اپنے خرچ کو اتنا ہی رکھا جتنا کہ آپ کی ارننگ ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. میں ایک قصہ بتاتا ہوں. میں جب بادگڑھ میں تھا تو ایک صاحب سے مجھ سے ملتے تھے تو ان کو ایک جاب ملا. یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت ان کے جاب میں ان کو 300 پر منتھ پیسہ ملتا تھا، 300 پر منتھ. تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی آمدنی کو آدھا سمجھیں. آپ سمجھیں کہ آپ کو 150 روپے مل رہا ہے، اسی میں اپنا خرچ چلائیں اور 150 روپے آپ سیونگ میں رکھیں. تو اس پر عمل کیا انہوں نے. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت 300 بھی بڑی رقم ہوتی تھی. تو اتنا سیونگ کر لیا کہ انہوں نے ایک اچھا بزنس شروع کیا اس کے بعد، اور کافی کمائی کی انہوں نے.
تو لوگ اپنے خرچ کو بڑھائے رہتے ہیں, آمدنی کے حساب سے خرچ نہیں کرتے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے. دیکھیے, ہر پرابلم جو ہے کسی اپنی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. میرا تجربہ تو یہی ہے. میں بھی اس دنیا میں جیتا ہوں, اس دنیا میں مجھے بھی طرح طرح کے حالات پیش آئے ہیں. تو ہمیشہ میں نے یہی پایا ہے کہ میری کمی ہے جو پرابلم بن جاتی, میری اپنی غلطی ہے جو پرابلم بن جاتی. اگر میں اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھ لوں تو کوئی پرابلم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاورٹی کوئی ایٹرنل حالت نہیں ہے. ایٹرنل حالت نہیں پاورٹی. آج آدمی غریب ہے, کابیر ہے, بدلتا رہتا ہے. جیسے ہمارے آفس میں ایک صاحب کام کرتے تھے, کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اوپر سے چھت پر سے گر پڑے اور وہ اتنی سخت چوٹ آئی کہ مر گئے. وہ ان کے بچے تھے, تو ہم سب لوگ بہت پریشان تھے کہ بچے چھوڑ کر ان کا ڈیتھ ہوگی, کیا ہوگا. آج وہ کے بچے جو ہے ہیرو بنے ہوئے. یعنی اس باپ کی ڈیتھ سے ان کے اندر ایک انسینٹیو آیا, انسینٹیو کہ ہمیں کرنا ہے. باپ کے زمانے میں وہ ایک چھوٹے سے رینٹڈ گھر میں رہتے تھے, آج وہ اپنا گھر خرید لیا انہوں نے, اور سب کما رہے ہیں اور سب سے آرام کر رہے ہیں. تو یہ پاورٹی کوئی ایسی چیز جو ایٹرنلی باقی رہے. آج ایسی حالت ہے تو کل دوسری حالت ہے. تو پاورٹی کو میں لیتا ہوں انسینٹیو کو ماننے, لیکن لوگ جو پاورٹی کو بس ایک برائی کے روپ میں بتاتے ہیں لوگوں کو, وہی سب سے بڑا یعنی رسپانسبل ہیں اس کے. آپ ان کو انسینٹیو بڑھائیے ان کے اندر, ان کے کہیے کہ تم محنت کرو, پڑھو. تو اپنی زندگی میں بہت میں نے دیکھا لوگوں کو کہ کل وہ غریب تھے, آج امیر ہو گئے. کل کو پاس کچھ نہیں تھا, آج ان کے پاس سب کچھ ہے. تو پاورٹی کوئی ایٹرنل حالت نہیں ہے کہ جو پاورٹی میں پیدا ہوا تو بس زندگی میں اس کے مقدر ہے کہ پاورٹی میں رہے. یہ اس تھیوری سے میں ایگری نہیں کرتا. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے اور مولانا اقبال عمری نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, جب بھی آپ ویسٹرن ڈیولپمنٹ کا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں اور اس کو دعوت اور معرفت سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو کیوں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء اور مدارس نہ رہتے تو نہ اسلام رہتا نہ دعوت رہتی؟ ماضی میں اسلام سر بلند تھا, اب کہاں ہے؟ یہ تو کہنے کی بات ہے, اگر مدارس سے سارا کام ہو رہا ہے تو یہی علماء شکایت کیوں کرتے ہیں؟ انہی علماء کی تقریریں سنیے آپ, تو مسلمانوں کا برا حال بتائیں گے, ظلم بتائیں گے لوگوں کا, طرح طرح کے مسئلے بیان کریں گے. تو مدارس سے اگر سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو یہی علماء ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ بس سارے علماء یہ تقریریں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. سارے علماء کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہی علماء اتحاد کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں شکایتیں کرتے ہیں کہ مسلمان میں اتحاد نہیں ہے. تو کیوں ہے؟ اگر مدرسے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ڈیپ تھنکنگ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ عالمی کنورژن مطلوب ہے یا عالمی طور پر خدا کے ورڈ کو کنوے کرنا؟ اس کو واضح کریں. کنورژن ہے ہی نہیں, کنورژن کا تصور ہی نہیں ہے میرے نزدیک. کیونکہ مذہب میرے نزدیک جو میں نے سمجھا ہے وہ پرسنل چوائس کا نام ہے. کنورژن تو ایک کوئی دوسرا ہے جو آپ کنورٹ کرتا ہے, وہ ہے نہیں. یہ آپ کا پرسنل چوائس ہے. آپ اسٹڈی کریں, آپ مطالعہ کریں,
اور جس چیز کو آپ سچائی سمجھیں اس کو مان لیں. تو یہ پرسنل چوائس کا نام. اور جہاں تک دعوت ہے، میرے نزدیک دعوت نام ہے پہنچانے کا. یہ لوگوں کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس شبانہ نے بھیجا ہے رائے پور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، آئی آلویز گیٹ پیس آف مائنڈ آفٹر لسننگ ٹو یور پروگرام ایوری سنڈے. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے، نام نہیں لکھا ہے کوشچن کرنے والے نے. ان کا سوال یہ ہے، مولانا صاحب، you say that human right activists take a negative approach by criticizing or protesting against human rights violation. I have a question in this regard. If innocent people are killed, does it mean that one should remain silent and not demand justice, that the perpetrators of the crime be brought to justice? Secondly, it can also be argued that if one keeps silent on such persecution, it would only further legitimize oppression and embolden people to violate other rights. What is your view on this? دیکھیے، یہ صحیح اینگل سے سوچنا نہیں ہے. صحیح اینگل سے یہ سوچنی ہے کہ ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ چل رہا ہے 100 برس سے، اور یہ سارے اب بھی پروٹیسٹ کیے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم جو ہے، اس سے اگر حالات سدھرتے ہیں تو ابھی کیوں جاری ہے وہ؟ مجھے کوئی ایک بھی نہیں معلوم ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو سو کال جو یہ کہے کہ اب ہم 100 سال کے بعد ہم نے ہیومن رائٹس کو حاصل کر لیا. اس لیے میں اس کو ان نیچرل سمجھتا ہوں. صحیح ہے ہیومن ڈیوٹیز کا کانسیپٹ. آپ لوگوں کہتے ہیں ہیومن ڈیوٹیز کانسیپٹ لائیے تو اس کے بعد سب ترقیاں ہوں گی. جیسے آپ دیکھیے کہ سنگاپور میں کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، تو وہاں بہت ترقی ہو رہی ہے. ہیومن رائٹ ڈیوٹیز سے ترقیاں ہوتی ہیں. ہیومن رائٹ کے کا وائلنس ہو رہا ہے، اس پہ شور کرتے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں، جیسا کہ اب تک نہیں ہوا. میں سنگاپور کے ماڈل کو بہت صحیح ماڈل سمجھتا ہوں. آپ سنگاپور کا مطالعہ کیجیے، وہاں پر سارا فوکس ڈیوٹی پر دیا گیا، رائٹ فوکس نہیں دیا گیا، تو وہ ایک ڈیولپ کنٹری بن گیا وہ. مولانا اگلا سوال یو کے سے کیا ہے ڈاکٹر حنا خان نے، اور انہوں نے لکھا ہے، There will always be good and evil. Injustice will always be there until day of judgment, when complete justice will be given by God himself, who will hold the heavens in his right hand and the earth will be held in his hand. The Prophet also said that help Zalim and Mazloom both, and the help of Zalim is to stop him from Zulm. Maulana, please explain how to differentiate this from complaining and protesting. میں تو یہی بات آج کہی ہے کہ جو چیز چیلنج اور کمپٹیشن کا جو فنامنا ہے اس کو وہ ظلم کا فنامنا بتاتے ہیں. چیلنج تو رہے گا، کمپٹیشن تو رہے گا، اس لیے یہ صورتحال بھی رہے گی. اور جہاں کوئی آدمی پچھڑ جاتا ہے تو اس کا اندر انسینٹیو جاگتا ہے. ہر آدمی اپنے آس پاس دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ یعنی پچھڑ گئے، کسی وجہ سے غریب ہو گئے، ان کے اندر انسینٹیو جاگا، ان میں تو بچوں میں جاگا، اور انہوں نے بڑی بڑی ترقیاں کی. تو دنیا میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسینٹیو. انسینٹیو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس پر زور دیجیے، اس پر زور دیجیے کہ لوگ جو ہیں صحیح رخ سے چیزوں کو دیکھیں اور ڈیوٹی کو فوکس کیجیے. ڈیوٹی کو فوکس کیجیے، رائٹ کو فوکس کریں گے تو اب تک کچھ نہیں ہوا، آئندہ بھی کچھ نہیں ہونے والا. رائٹ کو فوکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ سوائے پروٹیسٹ کرنے کا کچھ ملتا نہیں. لیکن ڈیوٹی کو فوکس کریں تو بڑی بڑی ترقیاں ہو سکتی ہیں. اور جو ہے کہ میں نے عرض کیا
سنگاپور اس کی ایک بہترین مثال ہے. مولانا اگلا سوال اجمیر سے کیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ کیسے جانیں کہ جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ بطور امتحان ہے یا بطور پنشمنٹ, اس کو واضح کریں. میں دیکھ تو نہ بطور امتحان ہے نہ بطور پنشمنٹ ہے, وہ ڈیو ٹو کریشن پلان آف گاڈ ہے, وہ ہے چیلنج. خدا نے دنیا کو بنایا چیلنج پر بیس کرتے ہوئے, اس کی وجہ سے کسی کو کچھ ملتا ہے, کسی کو کچھ ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت یا آرام دونوں ریلیٹیو ٹرم ہیں, ریلیٹیو ٹرم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں چیلنج رہے گا, آزادی رہے گی, کمپٹیشن رہے گا, اس بیچ میں آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں بس. مولانا اگلا سوال غازی آباد سے کیا ہے زبیر صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ seeing that in the last 15 years some 1 million Muslims have been killed by the West, so but natural negative and hate mindset develops towards the West. In such a scenario, how to remain positive? دیکھیے یہ بالکل غلط باتیں ہیں. آپ نے ہماری چیزیں پڑھی نہیں, اس لیے باتیں کھوا رہے ہیں کہ ویسٹ نے مارا ہے, مسلمانوں نے جو مارا ہے اس کو مارنے کا کام تو صحابہ کے زمانے شروع ہو چکا ہے. یعنی معاویہ علی و معاویہ کی جنگ میں اتنے لوگ مارے گئے, وہاں شروع کی کہانی, یہاں سے کیوں شروع کرتے؟ یہ جیسے کہ ویسٹ کوئی شیطان ہے وہ اس کو مارتا ہے, اگر ایسا نہیں ہے. یہ تو سب سارے واقعات ریٹیلیشن کے واقعات ہیں. آپ ایسے حساب نہ پیدا کیجیے. آپ 9/11 کا واقعہ کریں گے, آپ چاہیں گے وہ ریٹیلیٹ نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 9/11 کا واقعہ کریں گے اور پھر چاہیں کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں اور کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ جو کریں وہ ظلم نہیں ہے, وہ جو کریں وہ ظلم ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ سوچ جو ہے بہت غلط ہے, اور یہ خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے. مولانا اگلا سوال فائق صاحب نے بھیجا ہے کیلیفورنیا سے, اور انہوں نے لکھا ہے Only Allah will decide who will enter Jannat. However, Maulana, based on your knowledge, would the modern time Christians believing in Trinity are committing shirk, would they be eligible for entering Jannat if they are excellent human beings in this life? What is your comment on this? دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت یا جہنم یہ کسی انسان کے فیصلے سے نہیں ہوگی. اس کا معاملہ صراط آخرت کا معاملہ ہے, اللہ کا فیصلہ. ایک حدیث ہے, وہی میں سناتا ہوں اس کو, اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں, کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت ریزرو ہے. عجیب غریب یہ سوچ مسلمان میں آ گئی ہے کہ اپنی جنت کو ریزرو سمجھتے ہیں, صرف دوسروں کی جنت مشتبہ ہے. یہ سوچ نہ اسلام میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وائی واز ابراہیم علیہ السلام ایڈمونشڈ ان سورہ توبہ فار آسکنگ فارگیونیس فار ہز مشرک فادر. بھئی یہ تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ یہ ان کے اجتہادی غلطی تھی. قرآن میں اس کا آپ پورا پڑھیے اس کو. یہ تو یعنی ایک تعلق ہوتا ہے. تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے کہا, حضرت ابراہیم نے اپنے فادر کے لیے کہا, رسول اللہ نے اپنے چچا کے لیے کہا, لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ تو اس کو ہم اجتہادی خطا سمجھتے ہیں.
اجتہادی خطا کس بھی ہو سکتی ہے. مولانا اگلا سوال جودھ پور راجستھان سے محمد خالد صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی عمل کو کرتے وقت ہم جو فیل کرتے ہیں کیا وہی ہماری نیت ہوتی ہے؟ مولانا اس کو واضح کریں. یہ میری سمجھ یہی سوال میری سمجھ ہے. نیت تو نیت کا مطلب ہے انٹینشن، یعنی کسی چیز کو آپ جیسے آپ انفاق فرض کرتے ہیں، انفاق کریں کہ اس لیے کہ آپ کا نام ہو کہ یہ بڑا سخی ہے، تو آپ کی نیت دوسری ہو گئی. اور اگر آپ اللہ کے لیے کریں تو نیت دوسری ہو گئی. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ یعنی ایک شخص نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی مکہ سے مدینہ کے لیے. اس کی نیت یہ تھی کہ مدینہ میں وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو یہ اس کا نام نیت ہے، فیلنگ کا نام نیت نہیں ہے. یہ میں سمجھا نہیں اس بات کو. جی مولانا اگلا سوال شاہ نواز ظفر صاحب نے کیا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے دنیا کے شر، برائیاں یا نیگیٹیوٹیز ہمارے اپنے اعمال یا سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن سورہ ناس یا سورہ فلق کے ذریعے جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان برائیوں سے جو اس نے پیدا کی، تو یہاں وہ کون سے شر یا برائیاں ہیں جو خدا نے پیدا کی؟ کیا کچھ برائیاں ایسی بھی ہیں جو خدا نے ہمارے امتحان کی مصلحت سے پیدا کی ہیں؟ اس کو واضح کریں. واضح کرے ہوتی ہے. اس کو آپ تصویروں میں پڑھیے، تصویروں میں اس کا جواب موجود ہے. یہ ٹیکنیکل سوال ہے. ہم دعوتی سوالات لیتے ہیں یہاں پر. آپ تصویروں میں پڑھیے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے پوچھا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کین وی سے دیٹ پیس آف مائنڈ از اے کمپلینٹ فری مائنڈ بائی نوئنگ دی کریشن پلان آف گاڈ؟ ہاں صحیح، بالکل صحیح بات ہے، صحیح ہے. مولانا اگلا سوال بھوپال سے ہے، فیروز صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا یو آلویز مینشن اباؤٹ ویسٹ بینگ آر بینیفیکٹر اینڈ دیٹ وی شوڈ اکنالج دا civilization contribution, but some people whom we try to convey this tell us that West did it out of commercial interest and not out of any well-wishingness for humanity. So why to give them credit for something when their interest was always material progress and not to benefit mankind? دیکھیے یہ کوئی سوال نہیں ہے. ہر آدمی، آپ جو سوال کرنے والے بھی اپنے 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 اس کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتے ہوں گے. ہر انٹرسٹ سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے انسان کے اندر. ہر آدمی انٹرسٹلی کرتا ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال یہ کہ ان ٹرمس آف ریزلٹ اس کا فائدہ پہنچا. ہر مسلمان جو دنیا میں ترقی کی ہوئی ہے انہی کے چیزوں کے استعمال کر کے ترقی کی ہوئی ہے. سوال کرنے والے نے بھی اگر ترقی کی ہوگی تو اسی کو استعمال کر کے ترقی کی ہوگی، انہی کی ٹیکنالوجی. تو یہ سیلف انٹرسٹ کا جذبہ تو ہر ایک ہوتا ہی ہوتا ہے. رزلٹ کیا ہے وہ دیکھیے آپ. رزلٹ کے اعتبار سے وہ بینیفیکٹر ہے ہمارے لیے. مولانا اگلا سوال پانی پت سے کیا ہے عبداللہ صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا یو ونس ٹاکڈ اباؤٹ دا امپورٹینس آف سائلنس. یو ہیڈ مینشن دیٹ when one is in silence then he or she is absorbing and learning. Maulana, can you elaborate on it and let me know the importance of silence, as by nature I am a very talkative person. بھائی تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. یہ تو ایسی بات ہے کہ خود تجربہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کو ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھیے آپ. مولانا اگلا سوال پونے سے کیا ہے تابش صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ if one is a prepared mind then it gives the person a trigger to move ahead. My question is how to make myself a prepared mind so that I can progress intellectually.
please give me guidance in this regard. بھائی اس کا طریقہ وہی ہے کہ اسٹڈی کریں اور اپنے اندر آبجیکٹیو پیدا کریں. آبجیکٹیوٹی اس کا کوئی مینول جیسا کوئی طریقہ نہیں میرے نزدیک. آپ جتنا اسٹڈی کریں گے, جتنا آپ تدبر کریں گے, جتنا آپ اپنے کو آبجیکٹیو بنائیں گے, اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. Okay, so we will end the session now. Thank you.